وہ اگر کسی غیر کے میت میں چلے جائے، اے شرابیوں کے ساتھ اٹھ جائے بیٹھ جائے، انہیں تکلیف نہیں ہوتی، تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ کیا اس کا کارن تمہیں پتا ہے؟ اس کا سبب تمہیں پتا ہے؟ انشاءاللہ میں سمجھاتا ہوں تمہیں۔ جب تم ظاہریت میں تھے، تم نے گناہ کیا، تم نے شراب نوشی کی، تم نے جتنے گناہ کر سکتے تھے کیے، سمد کو چھوڑ کر صنم کی عبادت کی، سب کچھ کیا، تمہیں پکڑا نہیں گیا، تمہیں تکلیفات نہیں دی گئی، لیکن جب ایمان پر آئے، ایمان لے آئے، اب اگر تم شرابیوں کے سمپرک میں آؤ گے تو بھی تمہیں تکلیف دی جائے گی، اگر تم غیر کے میت میں جاؤ گے تب بھی تمہیں تکلیفات دی جائے گی، اور دیگر جو گناہات ہیں جن کی ممانعت ہے وہ اگر تم سے سرزد ہوں گے اس کے عوض میں تمہیں تکلیف دی جائے گی۔ اس کا سبب میں تمہیں بتاتا ہوں، مثال بتاتا ہوں تمہیں۔ جیسے ایک ماں باپ کو لے لیجیے، تم ماں باپ ہو، تمہارے بچے، ایسے بچوں کی صحبت میں کھیلتے ہو جو بچے فحش کلامیاں کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں جو تمہیں ناپسندیدہ ہو، تو وہاں جا کر تم کیا کرو گے؟ ماں باپ کی رحمت بھی ہے، شفقت بھی ہے اور غیرت بھی ہوتی ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں، میرے رب کی رحمت بھی ہے اور غیرت بھی ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی ہے اور غیرت بھی ہے، اور ماں باپ کی رحمت بھی ہے اپنے اولاد کے لیے اور غیرت بھی ہے۔ رحمت یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کا لاڑ اور دلار کرتے ہیں، اور غیرت یہ ہے کہ جب بچے کسی ایسے بچوں کی صحبت میں بیٹھتے ہو یا کھیلتے ہو جو بچے جن بچوں کے اخلاقات اچھے نہیں ہیں، جو بچے گالیاں دیتے ہیں، اپنی زبان گندی کرتے ہیں، ان بچوں کی صحبت میں اگر ہمارے بچے کھیل رہے ہوں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم وہاں جا کر کیا غیروں کے بچوں کو تنبیہ کریں گے یا غیروں کے بچوں کو ڈانٹیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ہماری غیرت ہمیں یہی حکم دے گی، اپنے بچوں کو ڈانٹ کر انہیں سزا دے کر ہم اپنی طرف لے آئیں گے کہ نہیں، تو میرا بیٹا ہے، ان کی صحبت میں نہ بیٹھ، اس سے تیرا نقصان ہے، تیرا مستقبل خراب ہو جائے گا۔ یہی ہوتا ہے نا، ہم اپنے بچوں کو ڈانٹتے کیوں؟ نفرت نہیں کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہماری غیرت ہمیں یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہم انہیں کسی ایسے بچوں کی صحبت میں بیٹھنے دیں جو گناہ کرتے ہیں، جو فحش گیری کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو ان میں بیٹھنے اٹھنے نہیں دینا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتا ہے اس سے میرے بچوں کے مستقبل خراب ہو جائے گا، اس سے میرے بچوں کا بھوشیہ خراب ہو جائے گا، اس لیے ہم انہیں ایسے کی صحبت میں اگر بیٹھ رہے ہیں یا ان کی صحبت اختیار کریں تو ہم انہیں ڈانٹیں گے، ماریں گے اور اپنی طرف لے آئیں گے۔ اسی طریقے سے میری بھی رحمت بھی ہے اور غیرت بھی ہے کہ جب تم گناہوں کے قریب جاؤ گے تمہیں پکڑا جائے گا، اسی لیے کہ اے بندے تیری آخرت خراب ہو جائے گی، تو میرا ہے، غیروں کو کچھ نہیں کہوں گا، وہ جانے ان کا رب جانے، قیامت میں جو فیصلہ ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن تم تو میرے ہو، اپنے ہو، میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں تمہیں ان میں بیٹھنے دوں، اس لیے تمہیں وہاں سے سزا دے کر لے آتا ہوں، اس لیے تمہیں باتوں باتوں پر پکڑ ہوتی ہے۔ غور کرنا، جو دوسرے غیر ہیں انہیں سزا نہیں دی جاتی، وہ آرام سے غیروں کے یہاں جا کر ان کی جو نیازیں ہوتی وہ آرام سے کھاتے ہیں، انہیں اچھے سے ہضم بھی ہوتا ہے، وہاں جاتے ہیں انہیں کوئی تکلیفات نہیں ملتی ہے، لیکن تم جاؤ گے، تم کھاؤ گے یا پھر تم وہاں صحبت میں بیٹھ جاؤ گے، تمہیں ضرور تکلیف دی جائے گی، کیونکہ تم میرے ہو، اور میں یہ نہیں چاہتا، میری غیرت یہ نہیں چاہتی کہ تمہیں وہاں سزا ملے، میں ہی تمہیں پکڑتا ہوں، میں ہی تمہیں سزا دلواتا ہوں تاکہ تمہیں یہی برابر کر سکوں۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں میرے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور کی شان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک غار میں تھے، 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 غار
حضور کی شان و عظمت کے بارے میں بتاتا ہوں۔ پچھلے جتنے نبی تھے سب معزز ہیں، سب رب کی بارگاہ میں مقبول و بالا ہے، لیکن یاد کرو جب جناب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں تبلیغ فرمائی، رب کا پیغام پہنچایا، لوگوں نے منہ پھیرا، حضرت کو تکلیفات دی، انہیں ستایا۔ آخر میں جب جناب نوح علیہ السلام ان لوگوں کی ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تو ہاتھ اٹھا دیے جناب باری میں کہ اے میرے اللہ، یہ لوگ میری نہیں سن رہے ہیں، ان لوگوں نے اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی، اے میرے مالک اب تو انہیں غارت کر دے۔ رب کی غیرت جوش میں آئی، اس کا قہر جوش میں آیا، تمام اہل زمین کو ڈبو دیا، فنا کر دیا۔ جناب نوح نے دعا کی، رب نے فنا کیا۔ اس کے بعد جناب لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو تنبیہ فرمائی، رب کے عذاب سے ڈرایا، نہ مانے، جناب لوط علیہ السلام نے فرمایا اے میرے کریم، اے میرے رضا، وہ لوگ سدھرنے والے نہیں، اے میرے اللہ تو نے فنا کر دے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی غیظ و غضب جوش میں آیا، سب کو مٹا دیا، زمین کو الٹ دیا۔ اسی طریقے سے باری باری سے ہر نبی نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امت کے لیے آزاد کی دعا فرمائی، رب تبارک و تعالیٰ نے سب کو فنا فرمایا۔ لیکن یہاں مکے کی پاک سرزمین پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے ستایا، میرے محبوب کے دوش مبارک پر اونٹوں کی اوجڑیاں ڈالی، میرے محبوب کو پتھر مارے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک خون سے بھر گئی۔ یہاں بھی جب رب کے حبیب نے آسمان کی طرف رخ کیا، اللہ تعالیٰ کی شان غضب میں آئی، انن فانن میں پہاڑوں کے فرشتوں کو بھی بھیجا، جناب جبرائیل علیہ السلام کو بھی بھیجا۔ آ کر جناب جبرائیل علیہ السلام عرض فرمایا اور فرمایا اے اللہ کے حبیب، اے دونوں پہاڑ کے فرشتے آپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیے ہیں، آپ کو اختیار ہے، ان بستی والوں پر آپ جو چاہے حکم فرما، اگر آپ چاہے تو انہیں پل بھر میں مسل کر رکھ دیا جائے۔ اے محبوب آپ کو زادی ہے ان لوگوں نے، کیا شان ہے میرے محبوب کی۔ فرمایا اگر میں انہیں فنا کروا دوں گا یہ میرا مقصد نہیں ہے، مجھے تو میرے رب نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، یہ ایمان نہ لائے نہ صحیح، مجھے امید ہے میرے رب سے یہ نہ لائے ایمان، ان کی اولاد ایمان لائے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ایسا ہی ہوا۔ طائف کے لوگ ایمان لائے، در بدر ایمان لائے، اور انشاءاللہ حضور کے سچے فدائین بنے، عاشق بنے، اور اپنی جانیں حضور کی قدم مبارک پر بچھا دیا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لیے رحمت بنایا، تمام جہان میں شیطان بھی آتا ہے، میرے محبوب کی رحمت للعالمین کے صدقہ شیطان کو بھی ملا ہے، جبکہ شیطان تو مردود گناہگار ہے اور انسانوں کا کھلا دشمن ہے۔ میں مثال بیان فرماتا ہوں، ایک دن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں شیطان بھی حاضر ہوا، فرمایا اے اللہ کے حبیب، سنا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے، تو عالم میں میں بھی تو ہوں، مجھے کیا حصہ ملا، مجھے کیا ملے گا؟ حضور آپ کے رحمت للعالمین کے صدقے شان تو دیکھو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہاں کیسے کیسوں کی فریاد سنی جاتی ہے، کیسے کیسوں کی فریاد رسی کی جاتی ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بتا تو کیا چاہتا ہے، تو کیا چاہتا ہے بتا، تیری فریاد کیا ہے، تو بتا تو کیا چاہتا ہے وہی دوں گا۔ شیطان لعین نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب، آپ کی امت میں اگر کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ پڑھتا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ پڑھتا ہے، تو اے اللہ کے حبیب مجھے 3 کوڑے پڑھتے ہیں، تو اے رحمت للعالمین بس اتنا کرم فرمائے کہ جب کوئی بندہ
سبحان اللہ والحمدللہ پڑھے تو مجھے 3 کے بجائے 1 کوڑا پڑے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا آج کے بعد ایسا ہی ہوگا۔ اب جب تم ایک بار سبحان اللہ والحمدللہ پڑھتے ہو، شیطان کو 3 کوڑے کے بجائے 1 کوڑا پڑتا ہے۔ یہ شان ہے میرے محبوب کی، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا صدقہ سب کو ملا ہے، سب کو ملا ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کی شان بتاؤں، ان کی غیرت بھی ہے، ان کی رحمت للعالمین، ان کی رحمت اتنی ہے کہ اس کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے۔ جس طریقے سے سمندر کی گہرائی کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے، اسی طریقے سے میرے محبوب جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے ہیں۔